یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ اللہ کے ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا پورے 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یہ واقعہ ہم نے قرآن مجید میں سے لیا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ دیکھ کر ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور یہی یہودی آج حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک کا بیٹا کیوں کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اپنے سفر پر گامزن تھے۔ اسی دوران جب حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک ویران اور اجڑی ہوئی بستی سے ہوا، ایک ایسی بستی جو مکمل تباہ ہو چکی تھی اور ہر طرف انسانوں اور جانوروں کی باقیات ہڈیوں اور کھوپڑیوں کی صورت میں بکھری ہوئی تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اس جگہ کو دیکھ کر کہا، اے اللہ، قیامت کے دن آپ مجھے اور انہیں کیسے زندہ کریں گے؟ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت صبح کا وقت تھا اور آپ سو گئے۔ نیند کے دوران ہی اللہ پاک نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور آپ اسی حالت میں تقریباً 100 سال تک سوتے رہے، اور پھر 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ میں دوبارہ روح پھونک دی اور آپ علیہ السلام دوبارہ جی اٹھے۔ اسی دوران جب آپ دوبارہ زندہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے سوال کیا، اے عزیر، تم کتنی دیر تک سوئے ہو؟ عرض کیا، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یعنی اگر وہی دن ہے تو دن کا کچھ حصہ، اور اگر دوسرا دن ہے تو پھر مکمل دن سویا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 100 سال تک سوتے رہے ہو اور تمہارا جسم اسی طرح صحیح سلامت اور تر و تازہ رہا کہ جیسے تمہاری زندگی میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایک نمونہ ان کو دکھایا اور فرمایا کہ آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیں، وہ ذرا بھی گلی سڑی نہیں ہے، اور جس طرح آپ کا جسم عطر محفوظ رہا، اسی طرح آپ کا کھانا بھی 100 سالہ انقلابات سے محفوظ رہا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کے مردہ گدھے کو بھی زندہ کر کے دکھایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھا تو وہ بے اختیار بول اٹھے کہ میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین تو پہلے سے ہی تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں دیکھا مشاہدہ کر لیا تھا، اور جب حضرت عزیر علیہ السلام پر بات واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، گدھے کی سواری سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری یعنی گدھے کا تذکرہ قرآن حکیم میں خوش آئند کہا گیا ہے۔ انبیاء کرام کی سواری بیشتر یہی گدھا ہوا کرتا تھا، کبھی اونٹنی تو کبھی گھوڑوں پر پیغمبروں نے سواری کی ہے، اور اس سواری میں انکساری اور تواضع ہے۔ یہی انبیاء کرام کی مخصوص صفت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی سواری کے لیے اونٹنی اور گھوڑے کے علاوہ ایک گدھا بھی ہوا کرتا تھا، اور اس گدھے کا نام یافور تھا۔ یہ عام گدھوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ یہ انتہائی صابر و شاگر اور اعلیٰ درجے کا سمجھدار اور ہوشیار تھا، اور آپ علیہ السلام کے گھر کے سامنے فاصلے پر اس کا استبل ہوا کرتا تھا، اور جب کبھی رات کو آپ علیہ السلام کو کسی صحابی کے ساتھ ضروری کام ہوتا تو آپ یافور کو حکم دیتے کہ جاؤ فلاں کو یہاں لے آؤ۔ یہ گدھا سیدھا اس کے گھر جاتا اور اپنے سر سے دروازے کو مار کر اس کو اطلاع دیتا اور سونڈے ناک سے اشارہ کرتا کہ دربار اعلیٰ پر حاضری دے دو۔ وہ شخص چلتا تو یہ آگے چل کر رہنمائی بھی کرتا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد مدینہ کے ایک غیر آباد جگہ پہ یافور گدھے نے صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے خود کو گرا کر ہلاک کر دیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ کیا تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام یہاں سے اٹھ کر بیت المقدس پہنچے، اور یہاں پہنچنے پر کسی نے ان کو نہ پہچانا، کیونکہ آپ علیہ السلام ابھی تک جوان تھے اور ان کے آگے کے بچے بوڑھے ہو چکے تھے۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد زندہ ہونے کے بعد اپنے شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں 100 سال پہلے آپ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس وقت نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی اور اپاہج عورت آپ کے مکان کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں دیکھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اور پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر کروں، اس کو تو 100 برس ہو گئے ہیں، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا اور پھر مجھے زندہ فرما دیا اور میں اب اپنے گھر واپس آ چکا ہوں۔ یہ سن کر بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی عزیر علیہ السلام ہیں تو میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو اس بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے جب آپ کو غور سے دیکھا تو پہچان لیا اور بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں یقیناً آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ اور پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اس مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ علیہ السلام کے چند پوتے بھی موجود تھے جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی کہ بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ حیران کن طور پر کسی نے اس بڑھیا کی بات کو صحیح نہ مانا، اور اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام نے جب اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہاں پر موجود لوگوں نے دیکھا کہ مسا واقعی آپ کے کندھوں کے درمیان ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تو جسمانی طور پر ویسے کے ویسے ہی تھے جیسے 100 سال پہلے تھے، یعنی ان کی عمر میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے اہل خانہ، رشتہ دار اور پوری قوم 100 سال گزار چکی تھی۔ اناچہ ان کا بیٹا جو اس وقت چھوٹا تھا اور اب انتہائی بزرگی کے عالم میں تھا، اور جبکہ حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر اتنی ہی تھی جتنی 100 سال پہلے تھی، اسی لیے وہ ظاہری طور پر اپنے بیٹے سے چھوٹے لگ رہے تھے۔ اور پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کے ہمیں سنائیں۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی بھی جلد اس نے اس زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اسی دوران ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اسی دوران ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں ہم لوگوں نے تورات کی ایک جلد کو دفن کر دیا تھا۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے بتائے ہوئے انگور کی جگہ کی نشاندہی کرو تو میں تورات کی ایک جلد کو برآمد کروا سکتا ہوں، اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ لہٰذا لوگوں نے تلاش کر کے زمین کو کھودا اور تورات کی جلد کو نکال لیا، تو تمام لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تورات حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق ہے۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر یہ تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پیارے دوستو، یہ ان لوگوں کے منہ کی بکواس تھی۔ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمع ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، نہ کوئی اللہ کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں، اور نہ ہی اس کے حقوق میں۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی محتاجی سے پاک ہے۔ اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ لیکن اہل کتاب میں یہودیوں نے باوجود اہل کتاب ہونے کے اور باوجود ایک پیغمبر کی امت ہونے کے اللہ کو تسلیم تو کیا، لیکن ساتھ ہی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی بنا دیا۔ اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کا ماننے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ضرور ہے لیکن وحدہ لا شریک نہیں مانتا۔ پیارے دوستو، بعض اہل علم یہ گمان کرتے ہیں کہ یہودیوں نے خاص مقصد کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ یہود کی عوام و خاص کو یہ بات معلوم تھی کہ تورات دنیا سے ناپید ہو چکی ہے اور اب اس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ اور پھر جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے اثر نو اپنے طور پر کچھ بزرگان قوم کو ساتھ لے کر مرتب کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تو لوگوں کے لیے اسے تسلیم کرنا مشکل تھا، اور وہ لوگ یہ باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ محض اپنی یادداشت سے ایک کتاب دوبارہ مرتب کی جائے،
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے یہاں اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے انہیں باور کروانے کے لیے یہ مشہور کر دیا کہ اسے مرتب کسی عام شخص نے نہیں بلکہ اس عظیم کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو بھیجا ہے، نعوذ باللہ، اور اس نے بنی اسرائیل پر یہ احسان کیا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے لیے نئی تورات قابل قبول ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے انتہائی جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کا زمانہ بنی اسرائیل کی قید بابل سے رہائی کے بعد کا، یعنی کہ 457 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ آپ نہ صرف روحانی علوم کے ماہر تھے بلکہ آپ شریعت موسوی کے عالم بھی تھے، اور ایک ماہر کاتب ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں میں انتہائی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ انتہائی نیک دل اور خدا پرست انسان تھے، اور توریت کی ایک کتاب یعنی کہ کتاب العزرا بھی آپ کے نام سے منسوب ہے۔